بلی کا رنگ، ہارون رشید، 4 اکتوبر 2019۔ ڈنگ سیاؤپنگ کو عمران خان سے زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس نے انہیں سمجھایا۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے یا سفید، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بلی چوہے پکڑتی ہے یا نہیں۔ رفتہ رفتہ بتدریج اپنے لوگوں کو اس نے قائل کر لیا، اور اس لیے بھی وہ قائل ہو گئے کہ خون برس رہا تھا، ویرانے آباد ہو رہے تھے۔ اپنے نائبین کو عمران خان کیا قائل کر سکتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات میں کاروباری رو پڑے۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ ان میں سے کئی ایک نے کہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ کاروبار مشکل سے مشکل تر ہے۔ تجویز پیش کی کہ فوجی افسران کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو ان کی شکایت کا ازالہ کرے۔ کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے آئی ہے، فلک و قافلہ روز و شام ٹھہرائے۔ شکایت وزیر اعظم نہیں بلکہ نائبین سے ہے، وزیر اعظم کی نہیں ماحول کی۔ تاریخ سائے چھٹنے میں نہیں آتے۔ کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، سود کی شرح زیادہ ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چنانچہ بے روزگاری بھی۔ جمعرات کی صبح 11:30 بجے وزیر اعظم کے ساتھ کراچی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کی ملاقات تھی۔ پھٹ پڑے وہ لوگ، پھٹ پڑے۔ شناختی کارڈ کی شرط نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، انہوں نے کہا۔ 1% لوگ بھی شناختی کارڈ دکھانے پر آمادہ نہیں۔ FBR کے باصلاحیت چیئرمین شبر زیدی نے اس پر یہ کہا، IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت وہ مجبور ہیں۔ اگر اصل شناختی کارڈ نمبر آپ نہیں لکھ سکتے تو جعلی لکھ دیا کریں، اپنے چوکیدار، سیلز مین، پڑوسی، عزیز یا کسی جاننے والے کا۔ بعد ازاں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اگر ایسا کریں تو کل کلاں وہ مارے جائیں گے۔ پھر دوسرا رستہ کیا ہے؟ ان صاحب سے پوچھا۔ جواب یہ تھا، دوسرا رستہ یہ ہے کہ میں کاروبار بند کر دوں۔ یہ سوال زیر بحث آیا کہ سیلز ٹیکس ادا کرنے والے رجسٹرڈ کیوں نہیں کیے جاتے؟ ملک میں بجلی کے 13 لاکھ کاروباری اور 7.5 لاکھ صنعتی کنیکشن ہیں، جبکہ FBR میں ان کی تعداد صرف 43,000 ہے۔ 20,70,000 کہاں گئے؟ شبر زیدی کا کہنا یہ تھا کہ اس فہرست کی تدوین مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے دوسروں کے نام پر کنیکشن لے رکھے ہیں۔ دوسروں کے نام ناقابل فہم، زیادہ سے زیادہ فرضی اور جعلی نام کتنے ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی کاروباری آدمی کی فیکٹری یا دکان دوسرے کے نام نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کے نام پر کرایہ داری کا معاہدہ بھی شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ چینی انقلاب کی 17ویں سالگرہ پر BBC نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، بھرپور نہیں تشناسی لیکن بنیادی نکات کا احاطہ کہ کس طرح غربت اور افلاس کا مارا ہوا ملک ظفر مندی کی راہ پر گامزن ہوا۔ 40 برس میں 50 کروڑ آدمی غربت کی دلدل سے باہر آ گئے۔ موضع تنگ کا چین معاشی بے بسی کی مثال تھا۔ 1950 کی دہائی میں زرعی کو صنعتی معیشت میں بدلنے کی پالیسی بری طرح ناکام رہی۔ 10 سے 40 ملین افراد قحط سے ہلاک ہوئے۔ شاید یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا۔ زراعت بھی موضع تنگ کے تجربات کی نظر ہو گئی۔ ایک دن ملک میں چڑیاں مارنے کا حکم دیا، جو ان کے خیال میں اناج کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتی۔ چڑیاں مار ڈالی گئیں تو انکشاف ہوا کہ جو کیڑے وہ کھاتی تھیں اب فراوانی سے پھوٹ پڑے ہیں، اور اناج کا زیادہ بڑا حصہ وہ چاٹ جاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین سے نجات پانے کے لیے 1960 کے عشرے میں ماؤ نے ثقافتی انقلاب کی تحریک برپا کی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ جن میں ڈنگ سیاؤپنگ کا فرزند مجروح ہوا، تیسری منزل سے وہ نیچے لڑکا دیا گیا۔ 1976 میں ماؤ تنگ کی وفات کے بعد تبدیلی کا آغاز ہوا۔ کسانوں کو پہلی بار اپنی زمین پر کاشتکاری کی اجازت دے دی گئی۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد پہلی بار چینیوں کو اشیاء خوردونوش فراوانی سے میسر آنے لگیں۔ اس سے پہلے کبھی گوشت غائب ہوتا، کبھی مٹر اور گوبھی۔ ان دنوں ڈرائیور کی ملازمت سب سے بہتر سمجھی جاتی کہ دن بھر شہر میں گھومنے والا آدمی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ نکالتا تھا۔ 1976 میں ماؤ تنگ کی وفات کے موقع پر چین کی برآمدات $10 بلین تھیں، جو 1985 میں $25 بلین ہو گئیں۔ کھلی منڈی کے حصول رائج ہوئے تو بیرونی سرمایہ کاری کا سیلاب آیا، اس لیے کہ سستی محنت میسر تھی۔ امریکہ میں جس مزدور کو $50 روزانہ ادا کرنا ہوتے، عوامی جمہوریہ چین میں $10 پر دستیاب تھا۔ آج چینی برآمدات $3 ٹریلین سالانہ ہے، اور اوسط آمدن $180 سے بڑھ کر $10,000 فی کس ہو چکی۔ دوسرے عوامل کے علاوہ امریکہ کے ساتھ اگرچہ آج تجارتی جنگ درپیش ہے، ترقی کی شرح 10-11% سے کم ہوتے ہوتے 5 سے 6% رہ گئی۔ اس کے باوجود چین آج بھی دنیا کا سب سے بڑا معاشی انجن ہے۔ عالمی ترقی میں آج بھی اس کا حصہ 35% ہے، امریکہ سے کئی گنا زیادہ۔ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو یعنی دنیا بھر میں تجارتی راہداریوں سے دنیا کی آدھی آبادی منسلک ہوگی، عالمی معیشت کا کم از کم 20%۔ انکل سام اس صورتحال سے خوفزدہ ہے۔
بھارت کے ساتھ اس کے تصویراتی تعلق اور افغانستان پر قبضہ جمائے رکھنے کی پالیسی میں یہ بھی ایک سبب ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں جس چیز کا ذکر ہے وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی تشکیل ہے۔ کمال، حب الوطنی اور پورے عزم کے ساتھ حکمران جماعت اس بات کو یقینی رکھتی ہے کہ کاروباری اداروں میں ایک تقرر اہلیت کی بنیاد پر ہو۔ جو ادارے کامیاب رہیں اس کے عملے اور افسر کو بونس ملے، جو ناکام رہیں وہ سزا پائیں۔ بدعنوانی کا ارتکاب کرنے والوں کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے اور اس گولی کی قیمت بھی لواحقین کو ادا کرنا ہوتی ہے۔ تعلیم کا فروغ بھی اسی تیزی سے ہوا۔ 2070 تک 27% چینی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ یہ تعداد مغرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایز ٹو بزنس، کاروبار کی کھلی آزادی، یہ ہے بنیادی اصول۔ غیر ملکی تو بعد میں آئے۔ آغاز کار میں سمندر پار چینیوں نے 5 صنعتی مراکز میں 4 برس کے لیے ٹیکس کی چھوٹ مانگی تو ڈنگ سیاؤپنگ نے یہ کہا 4 کیوں 5 برس۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ پرلے درجے کے قدامت پسند کمیونسٹ سینہ تان کر کھڑے تھے۔ ڈنگ سیاؤپنگ کو عمران خان سے زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس نے انہیں سمجھایا، سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے یا سفید، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بلی چوہے پکڑتی ہے یا نہیں۔ رفتہ رفتہ بتدریج اپنے لوگوں کو اس نے قائل کر لیا، اور اس لیے بھی وہ قائل ہو گئے کہ خون برس رہا تھا، ویرانے آباد ہو رہے تھے۔ اپنے نائبین کو عمران خان کیا قائل کر سکتے ہیں؟